اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. ایک صلوات بھیج دو. ارباب غم ماتمدارانہ سید الشہداء، خمس مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، اور اس سے پہلے کہ میں جس حدیث کو سرنامہ سخن کے طور پر مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں اس ذیل میں مزید گفتگو کروں، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میں چند اسماء پڑھ رہا ہوں، ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیجیے گا. مرحوم شمس رضا صاحب، فرج جہاں صاحبہ، میثم حسن، سید محمد ذکی، مسرت حسین اور کلثوم بیگم صاحبہ اور جملہ عزاداران مظلوم میں سید الشہداء جو مرحومین ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو اصالِ ثواب. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والله أحد الله الصمد ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ارباب غم ماتمدارانہ سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز اس حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے میں نے کیا تھا، اور ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا. تو ایک بات تو ترجمے کے ساتھ ہی ساتھ پتہ چل گئی کہ کامیاب وہی ہوگا جس کی بشارت نبی کریم دے کے گئے ہیں. اب چاہے 73 فرقے ہو جائیں، 7300 فرقے ہو جائیں، 73,000 فرقے ہو جائیں، مسلمان 73 لاکھ فرقوں میں بڑھ جائیں، لیکن کامیاب وہی ہوگا کہ جس کی بشارت رسول اللہ خود دے کے گئے ہیں. اس لیے کہ ہم فرقے اس لیے بناتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل اس انداز سے غلط ہو رہا ہے، یہ انداز سے صحیح ہوتا ہے، اور اسی سے دھیرے دھیرے فرق پڑتا چلا گیا، فرقے بنتے چلے گئے. تو یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں بعد وصال رسول، اس میں معصومین آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ علماء نظر آئیں گے، سماج کے پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان جو ان کو کہا جائے کہ سمجھدار لوگ اپنی منطق سے، اپنے قیاس سے، اپنے خیال سے انہوں نے اسلام کے ارکان کو سمجھنے کی کوشش کی. دھیرے دھیرے جھگڑے بڑھتے چلے گئے اور فرقے بنتے چلے گئے، اور فرقہ اسی بنیاد پہ بنا کہ ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا جو راستہ ہے، یہ جو ہم نے اس انداز سے نماز و روزہ و حج و خبز و زکوٰۃ
ادا کرنا شروع کیے ہیں، یہی وہ عمل ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تو سورسز ہیں جو بعد وصال رسول ہم کو ملے۔ میں نے پہلے یا دوسرے دن، آپ متوجہ تھے، میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کے بعد جو سورس ملے ہیں، مسلمانوں کو سنجیدگی سے ان ذرائع کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان سورسز کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں سے اسلام کے حصے ہونا شروع ہوئے، اسلام میں فرقے بننا شروع ہوئے، اسلام میں مسلک بننا شروع ہوئے، کہ وہ سورس کیسے تھے۔ آیا وہ سورس اپنے مطلب کے لیے اسلام کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اس میں ان کی اپنی ذاتی اغراض تھیں، یا واقعاً وہ لوجہ اللہ دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے؟ تو اب اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر سمجھدار مسلمان اگر واقعاً سنجیدہ ہو جائے اور سمجھداری کا ثبوت دے اور تعصب کی اینک کو ہٹا دے، اور یہ نہ دیکھے کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کس مسلک میں پیدا ہوئے ہیں، کس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی رسول تک تو تمام مسلمان متحد ہیں، نہ شافعی کو رسالت سے انکار ہے، نہ مالکی حضرات کو رسالت سے انکار ہے، نہ حنبلی حضرات کو انکار ہے، نہ حنفی حضرات کو انکار ہے، نہ شیعہ حضرات کو انکار ہے۔ سب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب محمد کو اللہ کا رسول بھی مان رہے ہیں۔ جھگڑا بعد میں شروع ہوا، اختلافات بعد میں شروع ہوئے، اور یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جیسے کہ نبی کریم کے پیشن گوئی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور 73 فرقوں میں نبی کریم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ 72 ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ یعنی 72 فرقے ایسے ہوں گے، 72 راس اسلام کے ایسے ہوں گے، 72 مسلک ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اب غور کرنا چاہیے تمام فرقے کے لوگوں کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان جہنم میں جانے والوں میں شامل تو نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم پوری زندگی دنیا کی لڑائی موڑ لے کر اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کی لڑائی موڑ لے کر محمد کی رسالت کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، دنیا کی پرواہ کیے بغیر اذان اول وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی جا رہے ہیں، ماہ سیام میں مسلسل سب کچھ رکھنے کے باوجود گھر میں اللہ کی رضا کے لیے روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم حج پہ حج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خمس بھی ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام کے نام پر میدان جنگ میں لڑنے پر بھی ہم تیار ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم کر سب وہی رہے ہیں، تو آخر ہم میں اتنے جو فرقے ہوئے، نبی کریم کا فرمانا ہے کہ جتنے اعمال کر لے جاؤ، لیکن 73 فرقوں میں فقط ایک ہوگا جو جنتی ہوگا، ایک ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، بشارت رسول کے پیش نظر جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے، جو بشارت دی ہے، تو کیا اس میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو؟ تو جواب یہی ملے گا کہ صاحب سب مسلمان ہیں، سب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ تمام عبادتیں کرنے کے باوجود، دنیا کی دشمنی لینے کے باوجود بھی ہم جہنم میں جلیں؟ تو اس کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ تک تو اسلام ہم کو صحیح پہنچا، اب رسول اللہ کے بعد کون سا سورس تھا جہاں سے ہمارے بزرگوں نے یہ مسلک اختیار کیا، جہاں سے ہمارے بزرگوں نے یہ مسلک اختیار کیا اور یہ نہج کے اوپر ہم نے چلنا شروع کیا۔ تو اگر اس کو آپ تھرلی ریڈ کریے گا، ڈیپتھ میں جا کر دیکھیے گا، گہرائی میں جا کر دیکھیے گا، گہرائی میں جا کر دیکھیے گا، تو ایک بات کی تو تصدیق تمام مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بعد رسول بہت سے لوگ تھے جن کے فالوورز آج بھی ہیں، جن کے مسلک کے پر جن کے چلنے والے آج بھی ہیں، جن کے مکتب فکر کی سوچ رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن انہی سب میں ایک وہ بھی ہیں جو رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے اہل بیت بھی ہیں، اور اب اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیے اور باقی لوگوں کو دیکھیے، تو اب یہاں سے وہی میں نے کہا نا کہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے، تعصب کی اینک ہٹانا پڑے گی، وہ عصبیت وہ جو چلی آ رہی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، وہ نفرتیں جو ہیں کہ بس ہم آپ کا بات نہیں مانیں گے، یہ سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہم کو جنت میں جانا ہے،
ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ کی رضا چاہنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب وہاں پہنچیں تو جنت میں جائیں اور جہنم سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم باخبر کر چکے ہیں کہ تم سب آؤ گے، 73 کے 73 آؤ گے، لیکن 72 کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے، سامنے کی بات ہے کہ تعصب کا چشمہ ہٹائیے اور یہ دیکھیے کہ بعد وصال رسول بلا فصل ہم کس سورس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ میں ماشاءاللہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہے کہ پہلے سورس ڈھونڈیے، آپ ذریعہ ڈھونڈیے، اپنا پرایا نہ دیکھیے۔ اسلام رشتہ داریوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام خاندان کا مذہب نہیں ہے، اسلام باپ دادا کے کہنے پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام عقل و خرد کا مذہب ہے، اسلام سمجھداروں کا مذہب ہے۔ اسلام اگر خاندانی مذہب ہوتا، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر خاندانی مذہب ہوتا تو کبھی بھی السلمان منا اہل البیت نبی کریم نہ کہتے، اور کبھی تبت یدا ابی لہب کے وتب کے آنے کے اوپر، اس سورے کے آنے پر نبی کریم خاموش نہ بیٹھتے۔ اگر رشتہ داری پیش نظر ہوتی تو سلمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے نبی کریم کا، وہ ایران کے رہنے والے ہیں، وہ فارس کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو سورہ نازل ہو رہا ہے سورہ لہب، یہ رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب، سگا چچا، بلکہ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وہ چچا ہے جو مادری طور پر بھی سگا ہے، یعنی جناب عبداللہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب، یہ تینوں ایک ماں کی اولاد، ایک باپ کی اولاد تو ہیں، ایک ماں کی اولاد، تو اب اتنا قریبی رشتہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور محمد خاموش۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، نبی کریم خاموش، چچی کے اوپر باتیں سنائی جا رہی ہیں ام جمیل کے اوپر، نبی کریم خاموش، اور وہ وہاں کا رہنے والا سلمان جب قریب آیا تو آواز دی، یہ گھر کا نہیں ہے لیکن السلمان منا اہل البیت، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو اب ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کس کا راستہ چنیں۔ تو افسوس 3 طرح کے نظر آ رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، میں خود گھٹ رہا ہوں اس لیے کہ کل کی مجلس میری چلی گئی، جو میں نے سوچا تھا کہ میں کہاں تک منزل تک اپنے بچوں تک کیا اذان عالیہ تک اپنی بات پہنچاؤں گا، تو کل کی مجلس تو خدا حافظ ہو گئی۔ اب آج جو مجلس ہے، جتنی دیر میں مجھے تقریر کرنا ہے، تھوڑی دیر متوجہ رہیے تو شاید میں آپ کے سامنے اپنی بات عرض کرنے کی کوشش کر پاؤں گا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ تو اب بعد وصال، بھائی رسول اللہ تک تو کسی کو انکار نہیں، سب قرآن کو مان رہے ہیں، سب نبی کریم کو مان رہے ہیں، کسی کو نبی کریم کے کسی بھی بات کا، اگر وہ مسلمان ہے تو نہ انکار ہے نہ اختلاف ہے، تو اب سب مان رہے ہیں۔ اب مسئلہ ہے سورس کا، دیکھیے توجہ دیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ سورس کون سا ہو، ذریعہ کون سا ہو۔ تو اب بعد وصال رسول مسلمانوں کے درمیان جو مختلف فرقے نظر آ رہے ہیں، اس میں سورس 3 طرح کے ہیں، ایک یا اصحاب رسول ہیں، یا ازواج رسول ہیں، یا اہل بیت رسول ہیں۔ اس کے علاوہ آج جتنے بھی مسلمان روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے لنک جڑتا ہے ان کا، یا تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ، یا اصحاب کے چاہنے والے ہیں، یا ازواج کے چاہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا سورس نہیں ملے گا، یا اصحاب رسول، یا ازواج رسول، یا اہل بیت رسول۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کس کی زیادہ اہمیت ہے اور کون رسول اللہ کی بارگاہ میں معتبر ترین ہے۔ سامنے کی بات ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں معتبر کون ہے۔ بھئی اصحاب سر آنکھوں کے اوپر، کیا کہنا ان کی عظمتوں کا جو رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھا ہو، کیا کہنا امہات المومنین کا، کیا کہنا ازواج رسول کا، انکار کسی کا نہیں ہے۔ لیکن کچھ مرحلے ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت اور ازواج اور اصحاب اگر آمنے سامنے آ گئے تو شریعت میں اہل بیت علیہ السلام کو بزرگ گردانا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا
اور پنجتن پاک ایک چادر میں جمع ہوئے تو آنے والوں میں حسن ہیں، آنے والوں میں آقا حسین ہیں، آنے والوں میں مولا متقیان ہیں، آنے والوں میں صدیقہ طاہرہ بی بی بطول جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ توجہ دیئے گا، یہ سب ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک منظر دیکھا کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ جو انتہائی شریف، انتہائی کریم، انتہائی امین۔ دیکھیے ہم پر غلط الزام ہے کہ ہم ازواج رسول کو نہیں مانتے، یہ بھی ہم پر غلط الزام ہے کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ یقین جانیے تمام فرقوں میں شیعہ اثنا عشری وہ فرقہ ہے جو سب سے زیادہ اصحاب کا بھی چاہنے والا ہے اور سب سے زیادہ ازواج کا بھی چاہنے والا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم ہر اس صحابی کو نہیں قبول کرتے جس نے صاحبان تطہیر کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیے غور کیجئے گا میرا جملہ، اصحاب رسول کے آج تک کوئی شیعہ دشمن ہے ہی نہیں، یہ تو پروپیگنڈا ہے، اس کا شکار ہم ہو گئے صاحب شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ میں اگر فہرست پڑھنے بیٹھ جاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اصحاب کے دشمن شیعہ نہیں ہیں، جتنے اور بقیہ لوگ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایک بھائی نے ایک بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا اور من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا، تو اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا یا 1,20,000 کا مجمع تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,20,000 تو اصحاب تھے، توجہ دے رہے ہیں، 1,20,000 کم سے کم اصحاب میں شیعہ حضرات جو ہیں، میں علی اعلان کہہ رہا ہوں، شیعہ حضرات چند ایسے اصحاب رسول ہیں کہ جن کو برداشت نہیں کرتے، یعنی معدود چند، ٹوٹل اگر آپ گنتی کریں گے تو 40 سے 50، توجہ دیئے گا، 40 سے 50 ایسے اصحاب ہیں کہ جن کو شیعہ قبول نہیں کرتے۔ لیکن پلٹ کے میں آپ سے پوچھوں ایک کہ آپ جو صحابہ کی محبت کرتے ہیں، آپ صرف انہی 50-60 کو قبول کیے میں ہیں، تو اگر ایگریگیٹ ٹوٹل آپ نکالیے گا تو لاکھوں صحابہ کے اگر شہدائی کوئی نظر آئیں گے تو وہ سیان اثنا عشری نظر آئیں گے۔ ایک روز ہے دیئے محمد وآل محمد۔ بھائی معدود چند ہیں۔ ہم نے دیکھا جو بی بی بطول کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے، ہم نے دیکھا جو مولا متقیان کے گلے میں رسن باندھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا جو بعد وصال رسول اصحاب رسول پر ظلم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو جناب ابو ذر غفاری کو اذیتیں دے دے کے ستا کے مار رہے ہیں، ہم نے دیکھا جو مالک ابن نویرہ کو بے جرم و خطا صرف ایک بہانہ زکوٰۃ لے کے قتل کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر اس ظالم کو برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں دین کا اصول یہ تھا کہ کبھی ظالم کو قبول نہ کرنا، چاہے وہ آدم کا بیٹا قابیل کیوں نہ ہو۔ ایک درود ہے دیئے محمد وآل محمد۔ چاہے وہ قابیل کیوں نہ ہو، چاہے نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوط کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح کا فرما بردار نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو۔ ہمارے کیا رشتہ داریاں اسلام نے نہیں نیچے چلی۔ ظلم کے خلاف اسلام کی پہچان تھی، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ متعدد جگہ قرآن مجید میں یہ جملے آئے کہ حق و باطل کو ملاؤ نہیں، اور جب حق جان جاؤ تو اسے چھپاؤ نہیں۔ تو ہم نے اسی اصول پر کاربند رہے اور ہم ہر اس صحابی کے اوپر جان کو نچھاور کرتے رہے کہ جو بعد وصال رسول اسی ڈگر پر چلا جس کو نبی کریم نے بتایا تھا، اسی راستے پر، اور جس نے مکر کیا اس کو آپ اس لیے قبول کر لیں کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ اما جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی سیرت کی پیروی نہ کرے وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے۔ اس کے ساتھ صحابیت لگانا، لفظ صحابہ اس کے لیے ٹائٹل کا استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ اس لیے لاکھ رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو وہ صحابی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اب آپ اس خیال سے ارے وہ صاحب رسول اللہ کے پاس، تو بھیا پھر با کہانی نکلے گی
بحث ہوگی تو لمبی چوڑی ہوتی چلی جائے گی کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کون کون بیٹھا، وہ منافق صحابہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. خود صحیح بخاری اس بات کی گواہ ہے، جو مسلمانوں میں معتبر ترین کتاب ہے، کہ محشر کے ہنگام میں نبی کریم اپنے صحابیوں کو کہ ایک جتھے کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے وہ، اور یہ دیکھیں گے کہ وہ فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محشر کے ہنگام میں نبی کریم دیکھیں گے کہ کچھ فرشتے ہکاتے ہوئے میرے اصحاب کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ مجمع سب جمع ہو گیا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اب آپ محسوس کیے گا، میرے اصحاب کو فرشتے ہکاتے ہوئے، اما ہکایا انسان کو نہیں جاتا ہے، ہکاتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. تو نبی کریم کے لیے روایت ہے کہ آپ 3 مرتبہ مخاطب ہوں گے ان فرشتوں سے اور کہیں گے اصحابی اصحابی اصحابی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں. تو غیب کی ایک آواز آئے گی کہ محمد تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے دین کو کس طرح بدل دیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بدلنے والے وہی لوگ ہیں، ہم لوگ تو ہوئے نہیں، ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ایک درود بھیج دیے محمد وعلہ. ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، وہی تو بدلنے والے ہیں. تمہیں نہیں خبر کہ کس طرح منحرف ہو گئے تھے، یہ کس طرح انہوں نے دین میں تبدیلیاں کی تھیں. یہ تمہارے صحابی نہیں رہے. تو معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے ہوں گے. آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیے، میں کیا عرض کروں، 40 ہجری میں صرف 29 سال بعد اسلام کا پورا کنٹرول اسلام کے شدید دشمن ابو سفیان کے خاندان میں چلا گیا تھا. اب آپ کیا امید کریں گے اسلام سے؟ یہ تو آل محمد کا صدقہ ہے کہ اسلام یہاں تک پہنچ گیا. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. ہاں، ورنہ جس طرح بھائی جو دشمن اما جس نے دوبھر کر دیا ہو مکے میں رہنا، ضیق کر دی ہو زندگی، ابو سفیان نے بدر ابو سفیان کی وجہ سے، احد ابو سفیان کی وجہ سے، خندق میں پوری بٹالین یہ چلا آ رہا جتنے بھی اسلام مخالف گروہ تھے، اسی لیے احزاب کہا جاتا ہے اس کو، اسی لیے اسے احزاب کہا جاتا ہے، حزب کی جمع. جہاں ایک گروہ نہیں آیا تھا اسلام کے خلاف، جتنے بھی روئے زمین پر اس وقت اسلام کے دشمن موجود تھے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تھے. لانے والا کون تھا؟ ابو سفیان. لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان. سب کو تحریک دینے والا کون تھا؟ ابو سفیان. اور یہاں سے میں بچوں کے لیے ایک بات عرض کروں، کیونکہ اس وقت جنگ پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، فقط اتنا کہ آپ جو ایک حدیث سنتے ہیں کہ جیسے ہی مولا متقیان جنگ میدان خندق میں جنگ خندق میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں عمرو بن عبدہ سے، تو رسول اللہ نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہے. یہ ہوا میں نہیں بات ہے، چچیرے بھائی کی محبت میں نہیں ہے. اس وقت اگر سچویشن کو آپ تصورات کو وہاں تک لے جائیے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم کیوں فرما رہے ہیں. اس لیے کہ پوری دنیا جو اسلام کی دشمن تھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ، اسلام ایک جگہ پر. اسی لیے خندق کھودی گئی تھی بچاؤ کے لیے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر. اب ادھر دشمن آ چکا ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں کفار بھی ہیں، اس میں آتش پرست بھی ہیں، اس میں سورج پرست بھی ہیں، ستارے پرست بھی ہیں، سب جمع ہو گئے. سب کا ایک نعرہ تھا، بس آج محمدیت کو ختم کر دو، محمد کو ختم کر دو، اسلام کو ختم کر دو. اب یہ دین روئے عرب پہ نظر نہ آئے، زمین عرب پر دکھنا نہ چاہیے یہ دین کا کوئی فالوور. یہ تمام تیاریاں کر کے جب آئے ہیں اور عمر جیسے بہادر کو لے کے آئے تو ان کو یقین تھا کہ آج تو جیتنا ہے ہی. اور عمرو بن عبدہ کا بھی کمال تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا
کہ وہ جس لگا کے کہیں نہ کہیں سے خندق پار کر کے آ گیا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ خندق کہاں پر کس مسلمان نے اتنی کم کھودی تھی کہ موقع دشمن کو مل گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ورنہ جہاں دشمن کے بچاؤ کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے آدمی اپنا بچاؤ کے لیے کوئی چیز کھود رہا ہے تو اتنی تو خندق ہونا چاہیے کہ چاہ کر بھی بڑے سے بڑا شہسوار ادھر پھاند کے نہ آنے پائے۔ لیکن کہیں نہ کوئی لوپ پوائنٹ تھا، کہیں نہ کہیں کسی نے کھودنے میں کہیں نہ کہیں منافقت کی تھی کہ جہاں اتنا کم راستہ تھا کہ سکون سے وہ پار کر کے آ جائے۔ بہرحال اس نے آیا اور بڑا اس کو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ، ایسا ظاہر ہے کہ بہادر تو بہادر ہوتا ہی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ دیکھیے مولائے متقیان کی بہادری کا لطف آپ اٹھا ہی نہیں سکتے جب تک کہ دشمنی کی بہادری کو نہ دیکھ لیں۔ مولائے کائنات کی شجاعت سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حارث و مرہب و انتر سمجھ میں نہ آئیں۔ بھئی ڈرپوک آدمی، 5 فٹ کا آدمی آ گیا مولائے متقیان کے سامنے، 3 فٹ کا آ گیا دبلا پتلا، اس کو قتل کر دیا تو کون سی بات؟ اما آنے والے بہادر تھے۔ یہ عمرو عبدبت کا بیٹا جو تھا، یہ اس کے لیے مشہور تھا کہ 1000 آدمی بھی اس کے اوپر اگر اٹیک کر دیں، حملہ کر دیں تو یہ سب کو مار کے بھگا دے گا، بال بیکا بھی نہیں ہوگا، ایک زخم بھی نہیں پڑے گا۔ کلاس تھا، اور کلاس نظر آتے ہیں عربوں میں۔ اب تو وہ جنگیں نہیں ہوتی ہیں، ورنہ جناب عباس کے پرنانا عامر، وہ کہاں سے کہاں بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ 100 نیزے باز ہوں اور یہ اکیلے عامر کھڑے ہوں، اور 100 نیزہ باز اگر نیزہ کھینچ کے ان کو ماریں بھی تو کوئی نیزہ ان کے بدن میں لگ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جس تیزی سے نیزہ آتا تھا، اتنی تیز نگاہ تھی کہ وہ نیزے کی انہی کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑتے تھے اور اس کی سپیڈ کو اسی دشمن کی طرف واپس کر دیتے تھے۔ ہمارا یہ تو جناب عباس کا کمال ہے کہ لوگ عامر جیسے بہادر کو بھول گئے۔ جو جناب عباس نے کمال کیا ہے کربلا کے میدان میں، جہاں عامر جیسے بہادر کو بھی لوگ بھول گئے، ورنہ عامر کا یورپ تک، یعنی قیصر روم کے لیے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے شیعہ ہسٹری دیکھ لیجیے، چاہے سنی ہسٹری دیکھ لیجیے، قیصر روم اگر کوئی عرب کا قبیلہ پہنچ گیا اس کے پاس تو پہلا ایک جملہ کہتا تھا، تمہارا عامر سے کوئی رشتہ ہے؟ تم عامر کو جانتے ہو؟ اگر اس نے کہہ دیا ہاں ہم اسی قبیلے کے ہیں یا ہم جانتے ہیں، تو وہ انعام و اکرام دیتا تھا۔ 3 دن اپنے گھر پہ مہمان رکھتا تھا اپنے محل میں، اور جب چلنے لگتا تھا وہ عرب تو اس کو تحفے دیتا تھا کہ عامر کو میرا سلام کہنا۔ اتنے مداح تھے لوگ عرب سے لے کے یورپ تک جناب عباس کے پرنانا کے۔ اسی لیے تو مولائے متقیان نے کہا تھا، عقیل ایسے بہادر گھرانے میں میرا عقد ہو جس سے ایک بیٹا ہو عباس۔ جناب عباس کا بھی کمال ہے۔ ہمارا دیکھیے بے ربط سی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر متوجہ رہیے تو آج ایک شاید اکثر ہم لوگ مجلس میں پڑھ نہیں پاتے ہیں، اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ جو جناب عباس کو علمدار بنایا گیا ہے، یہ بے وجہ نہیں بنایا گیا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا، خود ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے کہ روئے زمین پہ عباس جیسا بہادر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ جس وقت آپ میدان کربلا میں نکلے ہیں تو آپ کے پاس مشکیزہ تھا اپنی بھتیجی کا، اور تلوار کا حکم دیا نہیں گیا تھا، ایک نیزہ لے کے گئے تھے۔ دیکھیے تصور شرط ہے، جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب عباس اس راستے کی طرف نہیں بڑھے جو میدانی علاقہ تھا جہاں سب لڑ رہے تھے، سامنے مد مقابل فوجیں تھیں اور وہاں آپ کا مقابلہ چل رہا تھا، بلکہ وہ آپ اس راستے پہ چلے جہاں چھوٹی چھوٹی ٹیلے تھے، بلکہ کچھ اتنے اونچے ٹیلے تھے کہ جہاں کے لیے ملتا ہے کہ 400 500 تیر انداز ادھر اس لیے کھڑے تھے کہ اگر کوئی حسینی خیمے سے اتنی جرت کر لے، ایک تو امپاسبل ہے کہ ادھر سے آئے، اگر آئے تو یہ تیر انداز کافی ہیں۔ تو روایات کہتی ہیں 4000 تیر انداز ان ٹیلوں پہ کھڑے تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں 500 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے۔
جناب عباس اس راستے کی طرف نہیں گئے سامنے پانی بھرنے کے لیے جدھر جناب اکبر، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جدھر اون محمد، مسلم ابن اوسجا، یہ سب بہادر لڑے تھے. آپ کو دکھانا بھی تھا کہ میرے بھیا نے علم مجھے ذاتی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے، بلکہ میں خود بہادر ہوں، اس لیے مجھے یہ علم عطا ہوا ہے. آپ نے وہ کٹھن راستہ اختیار کیا جو بڑے بڑے پہلوان نہیں اختیار کر سکتے. تو جب آپ بڑھے ہیں تو روایت کے جملے ہیں کہ تیر اندازوں کو حکم دیا گیا چلے کمان سے تیر چھوڑو. جیسے ہی ایک ساتھ، اما کم سے کم بھی مان لیجئے تو 500 تیر انداز جو روایات ہیں، 500 تیر اندازوں نے ایک ساتھ جناب عباس کو نشانہ بنا کے تیر چھوڑے. اور یہ عرب کے تیر انداز ہیں، ان کے نشانے بڑی مشکل سے خطا ہوتے ہیں. 500 یا زیادہ سے زیادہ 4000 تیر اندازوں نے جناب عباس کو ٹارگٹ کر کے تیروں کو ریا کیا. جناب عباس کے لیے ملتا، میں نے کہا تصور وہ لفظوں میں بات سما نہیں پائے گی. آپ نے اپنے نیزے کو سامنے کر لیا، ادھر تیر چلے. جب تیر کی نوک نیزے کی انی کے قریب آنے لگتی تھی اس وقت آپ کی انگلی چلتی تھی. مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ کتنا گھٹ گھٹ کے رہے جناب عباس جو اتنا بہادر. ادھر سے تیر چل رہے ہیں، جب تیر ایک دم بدن کے قریب آنے والا ہوتا تھا، کتنی اسپیڈ ہوتی ہوگی تیر کی، کیا کہنا نگاہ جناب عباس. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. بچوں آپ نے محسوس کیا جو میں عرض کر رہا ہوں، جتنی تیزی سے تیر آئے ہیں جناب عباس کا نیزہ سامنے رہا. جو تیر بدن کی طرف آ رہا ہے وہ تیر کی نوک پر نیزے کی انی، اور جب ایک دم نیزے کی انی سے تیر کی نوک ٹکرانے لگتی تھی اس وقت آپ اس کو فلش کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے. کوئی ادھر چلا جاتا تھا، کوئی تیر ادھر چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ٹیلے پہ پہنچ گئے کوئی تیر جس میں اثر جناب عباس تک نہیں پہنچ پایا. درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. ہاں یہ ہے شجاعت جناب عباس. اور ظاہر ہے کہ باپ کا بیٹا، فاتح خیبر کا بیٹا، جس وقت مولائے متقیان خیبر میں نکلے ہیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ مرحب کے سر تک مولائے متقیان اپنی تلوار کو لے جا سکتے ہیں. جو ہسٹورین نے لکھا، میں نے کہا اس وقت جنگ پڑھنے کا کوئی میرا بس ارادہ نہیں تھا. کل موقع تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ جنگیں کے سلسلے میں کچھ منظر آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن کل موقع نکل گیا. ذرا سا میں ایک حوالہ دے دوں کہ عباس اس بہادر باپ کے بیٹے ہیں. خیبر کے میدان میں جب مولائے متقیان مرحب کے سامنے نکلے ہیں تو کسی کے ساز و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی سر تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ نے بہت سی غزوات سنی، جنگیں سنی ہیں مولائے متقیان کی، سر پر بہت کم حملے کیے ہیں آپ نے، ہمیشہ 20 سے 2 کیے، دشمن کو 20 سے 2 کیا، لیکن 2 بھی کیا تو عدالت کے ساتھ کیا، برابر کے حصے ہوتے تھے. ایک واحد جنگ ہے جنگ خیبر جہاں مولائے متقیان نے سر کے اوپر حملہ کیا. وہ بھی دنیا کو بتانا تھا، اس لیے سر پہ حملہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کہہ چکے ہیں ناد علی مظہر العجائب. تو آج مجھے کچھ ایسے عجائب دکھانا ہے کہ دنیا شزدر رہ جائے. تو ادھر یہودی تھے، ادھر مسلمان تھے، اور ایک میدان ہے، ادھر مولائے متقیان بڑھ رہے ہیں، ادھر مرحب حارث کی موت کے اوپر نکلا ہے. تو ایک تیسری رو ہوتی تھی، بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ ہوتی تھی نیوٹرس لوگوں کی، لکھنے والوں کی، رائٹرز، بوڑھے لوگ، بوڑھے لوگ جو اب جنگ نہیں کر سکتے تھے لیکن اشتیاق رہتا تھا اما چلو دیکھیں کسی بہادر کی جنگ دیکھیں. یہ جو کربلا میں جناب علی اکبر کی بہادری کا قصے ہم کو معلوم ہوئے، جناب قاسم کی شجاعت معلوم ہوئی، یہ سب انہی لوگوں سے معلوم ہوئی. جو تیسری رو ہوتی تھی، ان کا کام یہ ہوتا تھا نہ یہ اس گروپ میں نہ اس گروپ میں، یہ چپ چاپ واچ کرتے تھے کہ کون کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. جس وقت مولائے متقیان مرحب کے سامنے آئے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے منجھے ہوئے بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرد میدان،
ان کے بھی تصور میں نہیں ہے کہ علی ان کے سر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ جب مذہب سامنے آیا ہے تو 2 ہاتھ لمبا تھا مولا متقیان سے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، 2 ہاتھ مولا متقیان سے لمبا تھا۔ جب اس نے حملے کیے اور پھر مولا متقیان نے کہا سنبھل، کس وقت تاریخ کہتی ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس وقت، فریکشنز آف سیکنڈز، کس وقت رکابوں سے پیر نکلے مولا متقیان کے، کس وقت زین پہ آ کے جمائے، کس وقت آپ اپنے گھوڑے سے کھڑے ہوئے، کس وقت تلوار اٹھائی کہ سامنے والا پہلوان سمجھ بھی نہ پایا، ہاں جبرائیل آ گئے سہارا میں، ایک دور بھیج دیے محمد وال۔ تو یہ اس باپ کا بیٹا ہے۔ المختصر کہاں سے کہاں بات نکلتی چلی گئی، خیر اس بہانے مجمع بھی اچھا خاصا اور بڑھ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ ہم کو سورس ڈھونڈنا ہے، ہم کو ذریعہ ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہندوستان میں ہیں، کس طرح گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، کسی بھی ملک میں جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں دوسرے درجے کے شہری ہیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریا چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، تو صعوبتیں ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں، رسوائیاں اس لیے مول لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر بھی اگر ہم جہنم میں جائیں تو کیا فائدہ۔ میں اس طرف تمام مسلمانوں کی اذان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات تو ہے، میں شیعہ ہوں، آپ سنی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ حنبلی ہیں، آپ شافعی ہیں، مبارک ہو سب کو، اپنی مرضی ہے، اپنے دین پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ہیں مسلمان، اور نبی نے کہا ہے ان سب میں کوئی ایک جنت میں جائے گا۔ اس سوچنے والی بات ہے کہ ایک جنت میں جائے گا، تو اب اس کو آپ ڈھونڈیے کہ کون سا وہ سورس ہے جس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی دلیل میں نے کہی جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں، وہ ہے آیت تطہیر کا نزول۔ پنجتن پاک جب جمع ہو گئے ایک چادر میں اور آیت تطہیر کا بھی نزول ہو گیا، جبرائیل امین بھی چھٹے بن کے آ گئے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کر لی، اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی ایک مقدس بیوی ام المومنین جناب ام سلمہ، ان کو ایک حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ان بڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، کاش میں بھی چادر میں چلی جاؤں، اور آپ سے رہا نہیں گیا، آپ چادر کے قریب گئیں، جس طرح امام حسن نے، جس طرح امام حسین نے، جس طرح مولا علی نے، جس طرح جناب بی بی بطول نے رسول اللہ کو سلام کیا تھا اور اجازت مانگی تھی، اسی طرح جناب ام سلمہ آگے بڑھیں، کہا اللہ کے رسول آپ پر سلام، کہا وعلیکم سلام ام سلمہ، اے اللہ کے رسول ایک آرزو پوری کر دیجئے گا، کہا ہاں بتاؤ ام سلمہ، کیا مجھے بھی اجازت دیے گا کہ میں اس چادر میں آ جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو تمام شیعہ سنی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، ہاں بس تمہارے لیے ایک بشارت دے رہا ہوں، جہاں پر بھی ہو خیر پہ ہو۔ دیکھیے توجہ دیے گئے، بہت ٹھنڈے دل سے سوچیے گا اس بات کو۔ تو معلوم ہوا ایک جگہ جہاں خدا کہہ رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے کہ نجاستوں سے ہم تم کو دور رکھیں گے، بلکہ تم کو نہیں، نجاستوں کو تم سے دور رکھیں گے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل بات ہے، انما یرید اللہ جو آیت ہے آیت تطہیر کی، اس میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا جائے گا، نہیں، نجاستوں کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا۔ اب آپ پریشان نہ ہوئیے جب کوئی ولائے اہل بیت علیہ السلام میں آپ کے لیے لبیک نہیں کہتا ہے، کیسے کہے گا؟ نجاست کو دور کیا ہے، نجاستوں کو اللہ کا وعدہ۔ تو ایک طرف یہ مقدس لوگ ہیں جو طاہر ہیں، پاک ہیں، کیا کہنا ان کے تقدس کا کہ اللہ آیت تطہیر کے ذریعے ان کی طہارت کی گارنٹی لے رہا ہے۔ ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا مسلمانوں کے اوپر، اور وہ ہے مباہلہ۔ اس کے سب ناقل ہیں، سب راوی ہیں، سب گواہ ہیں، چاہے کوئی سورس کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذریعے کا ماننے والا ہے۔ نصارہ نجران سے حجت ہوئی، ان کا نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، دلائل پیش کیے گئے، قرآن آتا رہا، آیتیں آتی رہیں، لیکن وہ نصارہ مانے نہیں۔ آخر میں آواز قدرت آئی کہ چھوڑ دو، اب یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ جاؤ اب مباہلہ کر لو،
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو جائے۔ یہ دیکھیے میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ باقی تو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، یہ بڑا سخت مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بحث کر رہے تھے یہ راہب لوگ تھے، یہ عیسائیوں کے مقدس لوگ تھے جن کو صرف اور صرف خدا والا مانا جاتا تھا پورے عرب میں۔ بھئی دیکھیے چاہے جتنا بڑا انسان بدمعاش کیوں نہ ہو، ایک مسلسل عبادت کرنے والے نمازی کی طرف آسانی سے بڑھے گا نہیں، دل میں خوف ضرور ہوگا ہمیں بد دعا نہ کر دے، ہمارے ہاتھ نہ شل ہو جائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی سائیکولوجی ہے۔ عربوں کے درمیان چاہے وہ یہودی ہوں، توجہ سنیے گا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، وہ آپس میں ضرور جھگڑا کرتے تھے لیکن ان سے نہیں بولتے تھے، ان سے نہیں بولتے تھے، ان راہبین سے، نجران کے راہبین سے اس لیے نہیں بولتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، اگر بد دعا کر دی تو کیا ہوگا، اس لیے سب جانتے تھے کہ بڑے صادق القول ہیں، سب جانتے تھے کہ بڑے سچے ہیں، سب جانتے تھے کہ یہ ہمیشہ بدفعلی سے دور رہتے ہیں، سب جانتے تھے کہ یہ حرام کاری سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، سب ان کے کردار کا پورا عرب کلمہ پڑھتا تھا۔ توجہ دیئے گا، وہ لوگ جن کے کردار کا کلمہ پورا عرب پڑھ رہا ہو اور جن کی صداقت کا کلمہ پورا عرب پڑھ رہا ہو اور جن کے للہیت کا کلمہ پورا عرب پڑھ رہا ہو، اللہ نے انہی کو چیلنج دے دیا کہ آؤ جھوٹوں پر لعنت ہو جائے۔ ارے میں نے بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے کہہ دی، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ آپ نے غور نہیں کیا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے بہت رک کے میں کہہ رہا ہوں، اطمینان سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے کہ آخر کس چیز کو، کس نہج کو فالو کیا جائے، کس سورس کو فالو کیا جائے جو کامیاب ہو۔ جہنم میں کوئی مسلمان نہیں جانا چاہتا، یہ نوٹ کر لیجئے، جہنم میں جلنا کوئی مسلمان نہیں چاہتا ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ علیہ ہے، وہ ہے میدان مباہلہ۔ اس لیے یہ آنے والے کوئی عام نہیں ہیں، یہ لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے، یہ روزی کے لیے لوگ جاتے تھے کہ دعا کر دیجئے، کوئی بیمار ہو گیا لوگ ان کے پاس پہنچ گئے کہ دعا کر دیے، مقدس مآب شخصیتیں۔ اور جب یہ اسلام کے خلاف ہوئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہہ دو کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی، لے آؤ سب کو۔ اب مسئلہ ہے کہ ادھر سے تو سب آ جائیں گے، سب سرٹیفائیڈ سچے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، عرب کے معاشرے میں سب سرٹیفائیڈ سچے ہیں، سب مستند سچے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کس کو لے کے جائیں گے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کس کو لے کے جائیں گے۔ اب سب منتظر ہیں کہ رسول اللہ کس کو لے کے جائیں گے۔ اب جو نبی کریم گھر سے بیت الشرف سے نکلے تو معلوم ہوا گود میں حسین کو لیے ہوئے، انگلی پکڑے امام حسن علیہ السلام، آگے آگے مولائے متقیان، پیچھے پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، تمام مسلمانوں کے بیچ سے نکل کے میدان میں آئے ہیں، توجہ دیئے گا۔ لیکن کسی مسلمان مرد نے یا گھر میں رسول اللہ کی کسی زوجہ میں سے، کسی ازواج میں سے کسی زوجہ نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو بھی لیتے چلیے۔ یہ سائیکولوجیکلی اتنا پریشر تھا ان کی عظمتوں کا، وہ جو نصارہ نجران آ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں اور سب کو معلوم تھا کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کا، اس لیے کہ آج جانا ہے سچوں کو، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی اور جو بھی جھوٹا ہوگا وہیں لعنت جائے گی۔ تو ہر آدمی چپ چاپ بیٹھا تھا، اسی طرح بیٹھا تھا جس طرح خندق کے میدان میں مسلمان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کوئی ایک روایت نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے آگے بڑھ کے کہا ہو یا رسول اللہ ہم بھی چل رہے ہیں، آپ اللہ سے اجازت دلوا دیے،
ہم بھی متقی ہیں، ہم بھی پرہیزگار ہیں، ہم بھی شب دار ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹتی، ہمارا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا. سب مسلمان خاموش، ازواج میں بھی سب خاموش. آئیے نواز صاحب، ازواج میں بھی سب خاموش، کوئی ایک بی بی. ورنہ جناب زہرا کے کمپٹیشن میں سب تیار رہتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب زہرا کا کمپٹیشن دلوں میں تھا، ماں ہونے کے باوجود تھا. متعدد روایتیں ہیں، متعدد کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جناب زہرا کو جو منزلت ہے وہ ہم کو کیوں نہیں ملی. لیکن آج جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے تو کسی بی بی کے بھی دل میں یہ حسرت نہیں جاگی کہ سیدہ کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم کو بھی لے کے چلیے. سب خاموش، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہیں تک لعنت جائے گی. اما اب بھی مسلمان نہ سمجھ پائیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سچے ہیں تو فقط پنجتن ہیں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. آج مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اس لیے سورس ذریعہ وسیلہ واسطہ انہی پنجتن کا بھی ہے اس دور میں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ دیے گا. انہی ایک سلوات بھیج دے محمد والے. آپ غور کریے، توجہ دیے، بس ایک اور سلوات بھیج دے محمد والے. دیکھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ دیے. جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام مسلمان بھی غور کریں. مسئلہ اس بات کا ہے کہ بعد وصال رسول ہم کس سورس کی تقلید کریں، کس کو فالو کریں، کس نہج پہ چلیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں. تو سورس میں نے 3 بتایا آپ کو: اصحاب رسول، ازواج رسول یا اہل بیت رسول. اب آپ خود فیصلہ کیے کہ مباہلہ میں سچے کون ہیں. جو بھی مباہلہ میں اللہ اور رسول اللہ کی نگاہوں میں سچے ہیں وہی وہ سورس ہوگا جو سچائی کے ساتھ آپ کو اسلام سے باخبر. درود بھیجیے محمد وآل محمد. باخبر کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں فرقے بنانے کے لیے صاحب شیعہ تھوک کے دے دیتے ہیں. شیعہ گلے نہ ملنا، عاشور کے دن بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، عاشور کے دن بچوں کا قورمہ بنایا جاتا ہے. یہ سب تو بچوں والی باتیں ہیں. کب تک کریے گا؟ ترقی ہو رہی ہے، آنے والا کل جتنا زیادہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، لاکھ آپ کتابوں پر پابندی لگائیں، نیٹ کے ذریعے بچہ خود بخود پڑھ لے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ابھی سے کیوں نہ عقل کے ناخون لیتے ہوئے بچوں کو صحیح نہج بتا دیے. ورنہ یہ تو بچکانی باتیں ہیں کہ یہ صاحب یہ شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ ہیں، شیعہ یہ ہیں، عبداللہ ابن سبا سبائی لوگ ہیں، اور یہ رافضی لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ قتل کرتے ہیں عاشور کے دن بچوں کو. اللہ کا شکر ہے بچے ہی سب سے آگے عزادار ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کوئی گمشدگی کی رپورٹ محرم میں نہیں نظر آتی. بھائی جس کا بچہ گم ہوا ہوگا اس کی تو اطلاع تو کم سے کم پہنچے گی. المختصر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. صرف اپنے نفس کے لیے زندہ رہنا ہے تو آپ کو مبارک ہو دنیا، لیکن اگر اسلام کے لیے زندہ رہنا ہے تو آپ کو توجہ دینا پڑے گی. اور ایک بہت بڑا الزام، اب چونکہ وقت نہیں ہے بس تھوڑی دیر اور گفتگو آپ کے سامنے، کہ ایک الزام اور ہے کہ صاحب مسلمان بھائیوں انہی شیعوں نے مارا ہے اور یہی شیعہ روتے ہیں. ہم ایسا گھٹی میں ڈال دیا مسلمانوں کے کہ شیعہ بھی متاثر نظر آتے ہیں. دیکھیے توجہ دیے گا، یہ بہت بڑا الزام ہے اور میرا موضوع بھی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا. ایک الزام یہ بھی ہے، دیکھیے کچھ الزامات توجہ دیے گا، کچھ الزامات ایسے ہیں کہ جس میں دشمن اچھا خاصا کامیاب ہو گیا. اس میں جیسے ابو طالب کے ایمان کے اوپر اچھی خاصی اس کو کامیابی ملی. گو کہ آخر میں لوگ سمجھدار اٹھے شیعوں کے علاوہ بھی، ان کا کیا بکتے ہو، محسن اسلام کافر ہو جائے، اس پہ جھگڑے شروع ہو گئے. اس کے بعد میں ایک حد تک طبقہ، لیکن یہ جیسے مسئلہ ہے شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں. میں کل ہی دن میں واٹس ایپ پہ میرے پاس ایک کلپ آئی ہے سہارنپور کی،
کوئی مولانا امبیڈکر نگر کے ہیں، وہ وہاں مجالس پڑھنے گئے تھے، ایک چینل والا ان سے انٹرویو لے رہا تھا، مولانا صاحب آپ سیدنا حسین کے غم کے لیے آئے ہیں؟ کہاں؟ کہنے لگے عوام سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا اجازت ہے؟ ان کا ہاں پوچھیے، کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ سنتے یہی ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے سیدنا حسین، آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ اچھا بیچارے مولانا ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب مکر پہ آمادہ ہو جائے سامنے والا، بار بار وہی نہیں صاحب سنتے تو یہی ہیں شیعوں نے مارا، اور یہی بچے جب اسکول جاتے ہوں گے اور کہیں دوسرے معاشرے میں جاتے ہوں گے تو یہ بات خاص کر کے محرم میں ضرور اٹھتی ہے کہ صاحب یہ جو ماتم کر رہے ہیں، یہ جو نوحے پڑھ رہے ہیں، یہ جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، یہ جو ذکر حسین کر رہے ہیں، اور کل آپ نے مرثیہ بھی سنا، اس میں بھی یہ کلمات ہیں کہ جب کوفے پہنچے، یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو کوفے میں عالم یہ تھا کہ ہر آدمی رو رہا تھا، تو جناب زینب غضبناک ہو گئی، انہوں نے بد دعا دی کہ تم نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا، ہمارے بچوں کو مار ڈالا، اب تم ایسے ہی روتے رہو گے نسلاً بعد نسلیں۔ اور مسلمان بھائیوں، یہ رسول کی نواسی کی بد دعا ہے جو آج یہ شیعہ رو رہے ہیں، شیعوں نے ہی مارا ہے کربلا میں، اور یہ شیعہ ہی اس پر رو رہے ہیں۔ اچھے خاصے مغالطے کا شکار شیعہ بھی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جواب بھی نہیں بن پڑتا۔ آج میں بچوں آپ کو ایک جواب دے دوں اور اس کو گرا باندھ لیے گا، میں کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کام بڑا مہین کیا جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے، صحیح ہے، 100% صحیح ہے، شیعوں نے مارا ہے، شیعوں نے جناب عباس کو قتل کیا، شیعوں نے جناب علی اکبر کو قتل کیا، شیعوں نے جناب قاسم کو قتل کیا، شیعوں نے خیموں کو لوٹا، اور یہ بھی سچ ہے کہ شیعہ ہی فرش عزا بھی چاہتے ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ شیعہ ہی روتے ہیں، لیکن آپ نے جو بیچ سے مہین کام کیا ہے، کاش پوری بات بچوں کو بتاتے، بیچ سے کچھ کٹنگ نہ فرماتے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے اور کس کے شیعہ رو رہے ہیں۔ بھئی آپ کم سے کم اپنے بچوں کو یہ تو فیڈ کیجئے، یہ تو سمجھائیے کہ کس کے شیعوں نے۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک 5 منٹ کی مجھے اجازت دیجئے، بچوں آپ لوگ متوجہ رہیے گا۔ دیکھیے مصلی جو حنفی نظر آتے ہیں، مالکی نظر آتے ہیں، حنبلی نظر آتے ہیں، شیعہ نظر آتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں فقہ جعفریہ کو شامل کیا جاتا ہے، اس مجبوری میں نام لے رہا ہوں، ورنہ شیعہ تو اس وقت بھی تھے جب رسول اللہ موجود تھے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن 4 مصلی جو مسلمانوں کے مشہور ہیں، معروف ہیں، جن سے آج چل رہے ہیں مسلمان چل رہے ہیں، ان 4 مصلوں میں اگر آپ سب سے پہلا مصلی دیکھیں گے تو وہ بھی مامون رشید کے دور سے آغاز ہے اس کا، مامون رشید عباسی، یعنی بنی امیہ ختم ہو چکے ہیں، یہ بات ہے تقریباً 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے دور کی۔ اس کو یاد رکھیے گا جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ اس ملون کی یہ مکاری تھی کہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا جس طرح یہ فرقے ہیں اسی طرح فقہ جعفریہ ہے، ورنہ اس سے پہلے تک سن 40 ہجری میں تو ایک آواز آئی ہے صلح امام حسن کے بعد، السن والجماع، اس کے علاوہ تاریخ خاموش ہے۔ پھر باقاعدہ السنت والجماع یہ مامون رشید کے دور کی یادگار ہے۔ اب سنیے، بعد وصال رسول مسئلہ کہاں سے ہے جو مہین کام کیا گیا ہے جس سے باخبر نہیں کیا جاتا ہے اپنے بچوں کو۔ بعد وصال رسول، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، بنی ہاشم رسول اللہ کے غسل و کفن میں مصروف ہو گئے۔ اب واللہ عالم یہ ایک جھگڑا ہے، تاریخ کا جھگڑا ہے، اصحاب کا جھگڑا ہے، اس سے ہم سے کیا مطلب، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوکل لوگ، انصاری لوگ جو مدینے کے رہنے والے تھے، وہ سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے تھے اور کسی خلیفہ کو چننا چاہ رہے تھے، تو مہاجرین مجبوری میں گئے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور کل ملا کر وہاں پہنچے اور ایک خلافت کے نام پر ایک جانشین رسول کو منتخب کر لیا گیا۔ بڑی مار ہوئی، بڑے جھگڑے ہوئے، بہت پٹائی کی گئی، سعد بن عبادہ وغیرہ کی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کل ملا کر جیسے ہی ان کو منتخب کیا گیا
اب وہاں سے لے کر 3 کلومیٹر، تقریباً 3 میل، 5-5.5 کلومیٹر، وہاں سے مسافت طے کرتے ہوئے 400-500 کا گروہ نعرے لگاتا ہوا مسجد نبوی کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ جب اس نے ان لوگوں کو اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا؟ رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہاں یہ کیا شور مچ رہا ہے؟ کہا امت کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے تو کوئی نائب رسول چن لیا جائے، وہ کام ہم کر کے آ رہے ہیں، ان کو منتخب کیا ہے، آؤ مسجد میں بیعت کرو۔ توجہ دیجیے گا، جیسے ہی اس گروپ نے سنا، اے بھیا وہ بھی لکھنؤ کے لوگ نہیں تھے، وہ سب صحابہ تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کتنے لوگ تھے وہاں ان کو چننے والے؟ کہا 400 آدمی۔ تو کہا 400 آدمی میں تم کسی کو منتخب کر سکتے ہو؟ اور جبکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ہم علی کو ہاتھوں پہ بلند دیکھ چکے ہیں اور مبارکباد بھی ان کی ولایت کی دے چکے ہیں، تو جب ہم کو معلوم ہے کہ جانشین رسول کون ہے تو ہم ان کو کیوں چنیں؟ کہا بس جھگڑا ختم کرو، چن لو، بس بیعت کر لو، آؤ اب جھگڑا نہ کرو ورنہ یہودیوں کو پتہ چل جائے گا، اب یہ مکر شروع ہو گیا، عیسائیوں کو پتہ چل جائے گا، دوسروں کو موقع مل جائے گا، آؤ آؤ۔ ان کا نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں وہ جتھا جو راستے میں ملا تھا یہ سیدھا وہاں سے اٹھا اور مولا علی کی ڈیوڑی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ کہا اس گھر کا مکین ہمارا امام ہے، اس گھر کا مکین ہمارا خلیفہ ہے، جانشین رسول ہے، یہی وارث رسول ہے، یہ جو کہے گا ہم اس کو فالو کریں گے۔ توجہ سنیے گا، اب ایک گروہ مسلمانوں کا یہاں بیٹھا ہے، ایک مسجد میں بیعت ہو رہی ہے، اتنے میں مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اب اول وقت نماز، ان کو بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہ تو مسجد میں ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کا مسئلہ مصیبت کا ہو گیا، اگر یہ یہاں سے اٹھ کے نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو کہا جائے گا اس گروپ میں آ گئے، پہلے ہی قسم کھا چکے ہیں کہ نہیں ہم علی کے غلام ہیں، جو علی ہمارا آقا ہے جو کہے گا ہم اس کو فالو کریں گے۔ اب جب اذان کا وقت ہوا تو انہی نے فیصلہ کیا ہم مسجد تو نہیں جائیں گے، یہیں مصلی بچھاؤ، ہم یہیں نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ بور ہو رہے ہوں گے، ایک جملہ عرض کروں، ایک جملہ عرض کروں، اللہم صل علی یہیں مصلی بچھاؤ۔ یہ کسی لکھنؤ آدمی، کسی لکھنؤ کے دور آدمی نے نہیں، شیعہ نے نہیں کہا ہے کہ علی کی ڈیوڑی پر مصلی بچھاؤ، یہ آواز بھی آئی ہے اصحاب رسول کی کہ علی کی ڈیوڑی پر یہیں مصلی بچھاؤ، یہیں نماز ہوگی، اول وقت نماز پڑھنا یہیں ہوگی۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ روضہ معصومین پہ جا کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو سیرت صحابہ ہے، ہم وہی کر رہے ہیں، اس لیے نماز یہاں ہو رہی ہے، قرآن وہاں ہو رہا ہے، قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے، تبلیغ وہاں ہو رہی ہے، تبلیغ یہاں ہو رہی ہے، نصیحتیں وہاں ہو رہی ہیں، نصیحتیں یہاں ہو گئیں۔ اب ہیں سب مسلمان لیکن نظریے بدل گئے، بچوں سنیے گا، نظریے بدل گئے۔ جو وہاں مسجد میں بیٹھا ہے اس کا نظریہ ان کو فالو کرنے کا ہے بعد رسول، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا نظریہ ان کے اوپر ہے کہ یہ ہیں ہمارے امام۔ تو اب مسلمان تو ہیں، پتہ کیسے چلے کہ کون کس نظریے والا ہے؟ تو کہا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں شیعان ابو بکر۔ دیکھیے یہ جو مہین کام ہے آج اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں شیعان ابو بکر، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں شیعان علی۔ شیعہ کہتے ہیں دوست کو، ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ آپ متوجہ ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں دوست کو، فالو کرنے والے کو۔ یہ کون صاحب آ رہے ہیں؟ ہمیں چپ رہو چپ رہو، یہ علی کے شیعہ ہیں، وہ بات نہ کہنا۔ ان کا یہ چپ رہو یہ ان کے شیعہ ہیں، سمجھے آپ؟ سب ہیں مسلمان، ابھی کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ سنی نہیں ہے، ابھی حنفی دیوبندی وہابی وغیرہ کچھ نہیں ہے، ابھی سب مسلمان ہیں، لیکن جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ اس کا شیعہ، وہ اس کا شیعہ۔ یہ شیعان علی، وہ شیعان ابو بکر۔ 2 سال 2.25 سال گزرے، وہ خدا حافظ ہوئے، پھر ایک آواز آئی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں شیعان علی، لیکن اب یہ ہیں شیعان عمر۔ جناب ابو لولو نے جو کام کرنا تھا کر دیا، پھر ایک آواز آئی
پھر ایک آواز آئی کہ اب ہم ہیں شیعان عثمان. پھر چونکہ بنی امیہ ڈومینیٹ کر گئے تھے، حکومت ان کے قبضے میں آ گئی تھی، تو شیعان عثمان بہت دن چلے ہیں، بہت دن چلے ہیں. پھر ایک آواز آئی نہیں ہم ہیں شیعان معاویہ. پھر ایک آواز آئی ہم ہیں شیعان علی، شیعان یزید. توجہ دیئے گا، لیڈر مرا شیعت مری. نہیں آپ توجہ نہیں دے رہے. لیڈر مرا شیعت مری. ادھر سن 40 ہجری میں مولا متقیان کے سر پر ضربت لگی، لوگ بھاگتے ہوئے امام حسن کے پاس آئے، کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا آپ ہمارے دوسرے امام. ہو کون؟ کہا ہم ہیں شیعان علی. سن 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دیا، یہ آقا حسین کے پاس آئے، کہا آپ ہمارے تیسرے امام. کہا ہو کون؟ کہا ہم ہیں شیعان علی. سن 61 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا آپ ہمارے چوتھے امام. ہو کون؟ ہم ہیں شیعان علی. آپ ہمارے 5ویں، آپ ہمارے 6، آپ ہمارے 7ویں، آپ ہمارے 8ویں، آپ ہمارے 9ویں، آپ ہمارے 10ویں، آپ ہمارے 11ویں. آپ جائیے پردے میں، ہم آپ کا انتظار کریں گے، لیکن ہم ہیں شیعان علی. ایک بات تو ثابت ہو گئی، دنیا میں لیڈر مرا اس کی شیعت مری، لیکن علی کے بعد بھی شیعت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ شیعوں کا یقین تھا دنیا مر جائے علی نے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. شیعہ دنیا مر جائے لیکن میرا لیڈر زندہ ہے، میرا قائد زندہ ہے. اور پھر دھیرے 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 وقت کے ساتھ ساتھ ادھر بنی عباس ڈومینیٹ کر گئے، حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. دھیرے 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 یہ شیعت کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب وہ کوئی کسی کا شیعہ نہیں. اب جو جس مسئلے کی کو فالو کر رہا ہے اس کو وہ کہا جا رہا ہے. جو امام ابو حنیفہ کو مان رہا ہے، نعمان بن ثابت کو، ان کا یہ حنفی ہیں. جو امام شافعی کو مان رہا ہے ان کا شافعی ہیں. جو حنبل امام احمد بن حنبل کو مان رہا ہے ان کا یہ حنبلی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ امام مالک کو ماننے والے مالکی ہیں. اور دھیرے دھیرے اللہ کا شکر ہے اتنی ثبات قدمی کے ساتھ علی کے شیعہ علی کی ڈیوڑی پہ آ کے جمے تھے کہ دھیرے دھیرے اب ان کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہیں شیعان علی. کہیں پر بھی فقط اتنا کہہ دیں ہم شیعہ تو سب سمجھ جاتے ہیں کس کا شیعہ، کس کا شیعہ، کس کا شیعہ. اور عزیزان گرامی سب شیعہ مر گئے. اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، شیعوں نے مارا ہے، اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت سب کے شیعہ تھے، اس وقت سب کے شیعہ تھے. یہ بھی سے ہٹا دیا جاتا ہے شیعوں نے مارا ہے. کیا جھوٹ ہے؟ بالکل شیعوں نے مارا ہے، تاریخی فیکٹ ہے شیعوں نے مارا ہے. لیکن آپ بھیا بتائیے کس کے شیعوں نے مارا ہے؟ ہم کربلا میں آل ابو سفیان کے شیعہ ہیں، معاویہ کے شیعہ ہیں، یزید کے شیعہ ہیں، اور لاکھوں کرم لاکھوں سلام کریم حسین کے اوپر اور وقت کے امام حسین کے اوپر کہ جو صبح قیامت تک دیکھ رہے تھے اسی طرح جس طرح باپ تلوار اٹھاتا تھا تو نسلوں کو دیکھتا تھا، جس طرح مولا علی نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے تھے اسی طرح صبح قیامت تک نگاہ امام حسین کی بھی تھی. امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے بابا کے شیعوں کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ شیعوں نے مارا ہے، اور شیعہ ہی آنسو بہا رہے ہیں. عزیزان گرامی زندگی کی آخری 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 جو لفظیں ہیں آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی، امام حسین کی شہادت سے پہلے، گلا کٹنے سے پہلے جو کلمات زبان سے جاری ہوئے ہیں اس میں اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے مولا نے کہ مجھے کس کے شیعہ مان رہے ہیں. وَيْلَكُمْ يَا شِيَّةَ آلَ ابو سفیان، یہ جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقتل کہ واہ ہو تم پر اے ابو سفیان کی اولادوں کے شیعوں، کیوں خیموں کی طرف بڑھ رہے ہو؟ ابھی میں بچا ہوں، مجھے تو قتل کرو، میری زندگی میں زینب کے سر سے چادر نہ چھینو، میری زندگی میں ام کلثوم کے سر سے چادر نہ چھینو، میری زندگی میں خیموں کو تاراج نہ کرو، میری زندگی میں خیموں میں آگ نہ لگاؤ. بس ارباب ختم کی میں نے بات. آج تھوڑی سی تاخیر دیر ہو گئی، میں عادی نہیں ہوں اتنی دیر تک مجلس پڑھنے کا. اور ایک صاف بات بھی ہے میری اور میرا اصول بھی یہی ہے کہ یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوتی ہے کہ بس بولنا ہی بولنا ہے.
چاہے سننے والے کا جی لگے یا نہ لگے. یہ ایک مقدس ذکر ہے، اور اللہ کرے ہم سب کو توفیق ہو جائے، چاہے وہ فرش عزا بچھانے والا ہو، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ سنگت میں چلنے والا ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ جوتیاں سیدھی کرنے والا ہو. سب کو یہ کاش پتہ چل جائے کہ کتنا مقدس یہ ذکر ہے جہاں ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہو. اللہ حسینی سوسائٹی کو سلامت رکھے، اور دام درہم سخن جن لوگوں نے ان 5 مجالس میں حصہ لیا ہے ان کو بھی اللہ جناب ظاہرہ سلام اللہ علیہ کے طفیل و تصدق میں ہر آفت و مصیبت و بلا و عرض و سمامی سے محفوظ رکھے. یہ عزیزان گرامی بڑا مقدس ذکر ہے. میں آج بھی نواب صاحب، آج بھی مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ممبر پر جاتا ہوں کہ اللہ اکبر، کیا کریم لوگ ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے گناہگار کو اتنا موقع دیا کہ یہ جا کر ان کے گھر کے مظلومی کو بیان کریں. اسی لیے میں بچوں سے کہتا ہوں خدا رہا آج مجلس ہے، یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. جب بھی آپ فرش عزائے حسین کے لیے چلیں گھر سے، جب بھی ذکر حسین کے لیے چلیں، پہلا کام کریں کہ وضو کریے، اور وضو کرنے کے بعد وہیں سے جناب زہرا کو سلام کیجیے، اور سلام کر کے کہیے بی بی میں گناہگار ہوں، آپ کے لال کا ذکر ہے فلاں جگہ، میں اس ذکر میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. بی بی جب میں فرش پہ جاؤں تو وہاں کی آمد کو قبول فرما لیے گا، اور جب جائیے تو چوم کے فرش بیٹھ جائیے. بس تصور مظلومی حسین، میں نے ایک دن عرض کیا تصور مظلومی حسین کا بڑا ثواب ہے. اگر ذاکر کی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تو تصور مظلومی حسین، اس لیے کہ رلا رلا کے مارا گیا. یہ وہ غم ہے کہ جہاں فرشتے تڑپتے ہوئے نظر آئے، یہ غم ہے جس پہ انبیاء روتے ہوئے نظر آئے، یہ غم ہے کہ جس میں رسول اللہ چیختے ہوئے نظر آئے، گریا کرتے ہوئے نظر آئے، وہ خاک دیتے ہوئے نظر آئے اپنی زوجہ کو، جس کے لیے تمام مسلمان متفق ہیں، جو جناب ام سلمہ کو کربلا کی خاک دی تھی. اور جناب ام سلمہ ناقل بھی ہیں کہ عصر عاشور میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ خاک ہے اور رو رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں خبر، میرا بیٹا مار ڈالا گیا، میرے نواسے کو میری امت نے قتل کر دیا. اور وہ خاک جو رکھی ہوئی ہے، شیشی رکھی ہے، اس کو دیکھو. اور جب جناب ام سلمہ خواب سے نیند سے بیدار ہوئیں تو دوڑتی ہوئی حجرے میں گئیں، جو شیشی اٹھائی تو دیکھا وہ جو خاک رسول اللہ دے گئے تھے وہ خون میں بدل گئی. مولا متقیان روتے ہوئے نظر آئے ہیں جب صفین کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے اور فرات کے کنارے رات میں رکے ہیں اور خیمے لگائے گئے ہیں، تو جناب عبداللہ ابن عباس، جناب مالک اشتر، جناب عمار یاسر فرماتے ہیں ہم لوگ ایک بڑے سے خیمے میں بیٹھے ہوئے جنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بار ہم نے چیختے ہوئے سنا کہ مولا چیخ رہے ہیں. ہم ڈر گئے کہیں ایسا تو نہیں ہے شبخون مارا گیا ہو. ہم لوگ جلدی سے تلواریں نکالے ہوئے چلے اس آواز کی طرف، تو کیا دیکھا کہ فرات کے کنارے سر جھکائے امام مولا متقیان سر جھکائے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم لوگ پہنچے، ہم نے کہا یا علی خیریت تو ہے؟ مولا ہم ڈر گئے کہ ایسا تو نہیں ہے دشمن نے حملہ کر دیا. میں کہوں گا یا علی یہ سن 36 ہجری ہے کہ جب کم سے کم کربلا کے میدان سے گزرے فقط آپ چیخے تھے تو اس طرح چاہنے والے جمع ہو گئے. ہائے حسین کی مظلومی. تو مولا متقیان کہنے لگے ہاں بھائی میں اس لیے چیخا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لال ابا عبداللہ صبر کرنا، صبرن یا ابا عبداللہ. کہا مولا بتائیے خیریت تو ہے؟ حسین تو ماشاءاللہ خیریت سے ہیں. کہا تمہیں خبر نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لال کو 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اور جس طرح رات میں شب عاشور جناب ہلال ابن نافع سے امام حسین نے ایک جگہ بتائی ہے، صفین جاتے وقت مولا متقیان نے اپنے اصحاب سے کہا یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا. اور ویسے ہی نشیب میں لے جا کے کہا تھا یہاں پر میرا بیٹا مارا جائے گا. تو مولا متقیان بھی روتے ہوئے نظر آئے. اور باب غم ہم گناہگار ہیں لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں. جو کام معصومین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایام عزا شروع ہوتے ہیں ہم وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے ہمارا امام زمانہ آج بھی پردے سے کربلا والوں پر روتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور فرماتے ہیں جد مظلوم جب آپ کی مصیبتیں میں یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں.
اے ارباب غم، امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آئیے، ایک دکھیاری ماں تو مسلسل رو رہی ہے، اور وہ روتے ہوئے آتی ہے، فرش عزائے حسین پہ بیٹھتی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ جب چاہنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو تڑپ کے کہتی ہے، خوشا نصیب میرے لال پہ رونے والوں، آج تم اتنے جمع ہو، کل کربلا کے میدان میں میرا حسین یکو تنہا آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، آج تم اتنے جمع ہو۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ چند جملے شہادت امام حسین کے لیے عرض کروں، اور وہ جملہ عرض کروں جس کے اوپر میں نے آج پوری گفتگو کی ہے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے۔ یہ امام حسین نے بتایا ہے کہ مجھے کس کے شیعہ مار رہے ہیں جس وقت آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب زہرا کے لیے بھی ایک سوال اکثر کھڑا کیا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے جناب زہرا مجلس عزا میں آتی ہیں، کہاں لکھا ہے فرش عزائے حسین پہ آتی ہیں؟ تو بھائی، معصومین علیہ السلام کی زندگیوں سے پتہ چلا ہے، ان کی زبان سے پتہ چلا ہے کہ جہاں کہیں ذکر ابا عبداللہ ہوتا ہے ہماری جد ماجدہ جنت چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ چوتھے امام گواہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی ہمیں اور دنیا کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے امام جب ایک مجلس میں پہنچے ہیں، ایک شخص نے بلایا تھا، اور جب پہنچے ہیں اور صدر مجلس میں بٹھائے گئے، اور جیسے ہی مصائب کربلا شروع ہوئے اور لوگوں نے رونا شروع کیا، اور مجلس جب تمام ہوئی اور رونے سے فاقہ ہوا، تو صاحب خانہ نے کیا دیکھا؟ یہی تو دیکھا کہ جہاں پر امام تشریف رکھتے تھے وہاں نظر نہیں آئے۔ اب جو چوک کے چاروں طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ جہاں سب کی نالائیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر ہمارا چوتھا امام بیٹھا وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ صاحب خانہ ہاتھ جوڑ کے آیا، فرزند رسول آپ تو صدر مجلس میں بیٹھے تھے، کہ بھائی سے تمہاری کوئی خطا نہیں ہے؟ ارے تمہیں نہیں بات معلوم، جہاں میرے بابا کا ذکر ہوتا ہے میری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا جنت چھوڑ کے چلی جاتی۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح ہمارے چھٹے امام کی بھی ایک سند ہے، چھٹے امام کی۔ میں بچوں کے لیے آج یہ بات ضرور عرض کروں گا، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے؟ اما صرف عزاداری کے لیے سوالات نہ کھڑا کیے، آپ کی اور بھی زندگی کے سوالات ہیں، اس کو درست کیجئے۔ آپ کہاں لکھا ہے کہ جناب زہرا آتی ہیں؟ چھٹے امام، بڑا مشہور واقعہ ہے، جناب فضیل ابن یسار چھٹے امام کے شاگرد، ایک دن امام حسین علیہ السلام بہت یاد آئے۔ جب بہت یاد آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس رکھ لو تاکہ دکھا ہوا دل ہے تھوڑا قرار آ جائے۔ پھر جب لوگوں کو کہہ دیا کہ فلاں وقت پہ ہمارے گھر میں مجلس ہے، پڑھنے والے سے بھی بتا دیا، پھر بیٹھ کے سوچنے لگے کہ امام سے بھی بتا دیں۔ پھر خیال آیا کہ میں غریب آدمی ہوں، وہ سیدھا سا مکان ہے، امام کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کو دعوت دی جائے اپنے گھر پہ۔ اپنی غربت کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام کو نہیں بلاؤں گا، اور فیصلے پر قائم رہے۔ مجلس ہو گئی، امام کو بلایا نہیں۔ مجلس تمام ہوئی، اس دن اتنا مصروف ہو گئے کہ وہ امام کی خدمت میں جا نہیں پائے، روزانہ جانے والے صحابی تھے۔ جب دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچے، دیکھیے فروغ عزا امام کی طرف سے ہوا ہے، کس طرح امام نے عزا کو فروغ دیا ہے کہ جہاں 4000 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جیسے ہی جناب فضیل نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اشارے سے بلایا، یہاں آؤ۔ جناب فضیل قریب گئے، کیا ہوا مولا، کس لیے یاد فرمایا؟ کل میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی فضیل، میں اپنی بزم میں دیکھ رہا تھا، تم نظر نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ اب جس کا ڈر تھا وہی ہوا، تو جناب فضیل کوشش کرنے لگے کسی طرح بات بڑھے نہ، پتہ نہ چلے۔ مولا ایک کام میں مصروف تھا، ورنہ آپ تو جانتے ہیں میں کبھی ناغہ نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ آپ کے حضور میں آتا ہوں۔ کون سا ایسا کام تھا؟ بس مولا ایک کام تھا۔ اب جتنا یہ ٹال رہے ہیں اتنا امام کا اصرار بڑھ رہا ہے۔ جب جناب فضیل ابن یسار نے، جو صحابی تھے آپ کے، جب دیکھا مفر کی کوئی گنجائش نہیں، فرار کی گنجائش نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا کام یہ تھا کہ گھر میں ابا عبداللہ الحسین کا ذکر رکھا تھا، اپنے مولا کی مجلس رکھی تھی، اپنی جگہ سے چھٹے امام عزاداروں کھڑے ہو گئے، کیا کہا میرے جد کی مجلس رکھی فضیل، اب مجھے اطلاع نہیں تھی۔ کہا مولا آپ کے شایان شان مکان نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو بلا نہ سکا، جی بہت چاہ رہا تھا، اور اپنی غربت کو یاد کر کے رونے لگے۔ کندھے پہ امام نے ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے۔ فضیل پھر دو جملے کہے جو علامہ باقر مجلس نے بھی کوٹ کیے ہیں اور دوسرے رائٹرز نے بھی کہا، اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے۔ لیکن بڑا اچھا کیا تھا فضیل، تم نے وقت مجلس اپنے دروازے پر فلاں رنگ کا پردہ آویزہ کر دیا تھا۔ کہا مولا آپ کو کس نے خبر تھی، کس نے بتایا کہ مجلس کے وقت میں میرے دروازے پر فلاں رنگ کا پردہ لٹکا ہوا تھا؟
کہ اسی کے پیچھے تو تمہارا امام بیٹھا ہوا ذکر حسین سن رہا تھا. فضیل تم لوگ بلاؤ یا نہ بلاؤ, جہاں کہیں ذکر حسین ہوتا ہے ہم آل محمد پہنچتے ہیں. بڑا اچھا کیا تھا, اسی پردے کے پیچھے تمہارا امام بیٹھا ہوا تھا. کہ مولا جب وہاں تک آ گئے تھے تو مجلس میں آ جاتے, تڑپ گیا ہمارا چھٹا امام عزادارو. فرمایا کہ فضیل تمہیں کیا خبر, ارے میری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. بس میں نے مجلس کو مکمل کیا. یہ وہ مظلوم کا غم ہے کہ جہاں خود خاتون جنت پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں, اور کیوں نہ آئے, اس لیے کہ کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھیں زینب نکال, حسین تڑپتا ہے خاک پر. بس عزیزان گرامی, ختم کی میں نے بات. آخری منظر 2 یا 3 منٹ کی زحمت, جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں. بات پوری بتائیے کہ کس کے شیعوں نے مارا, اور یہ سلام ہو حسین کے اوپر جو 3 روز کا بھوکا ہو, جو امام 3 روز کا پیاسا ہو, جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا چکا ہو, اس کے باوجود اپنے شیعوں کا اتنا خیال, اپنے عزاداروں کا اتنا خیال. لکھا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے تلوار چلائی ہے تو وہ علمان الحفیظ کی آوازیں تھیں. کوفے کی دیواروں, روایت کہتی کوفے کی دیواروں سے شام کی فوجیں ٹکرا رہی تھیں, اور یہاں تک کہ دشمن جب گھبرا گیا تو واسطے دینا شروع کر دیے. اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ, اے حسین تمہیں قاسم کا واسطہ, اے حسین تمہیں اون و محمد کا واسطہ. تو روایت کہتی ہے جب اپنے گود کے پالوں کے واسطے دشمن کی زبان سے سنتے تھے تو روتے ہوئے یہ کہہ کے حملہ کرتے تھے, عباس کو مار ڈالا اب واسطہ دے رہے ہو, علی اکبر کے سینے کو چھید دیا اب واسطہ دے رہے ہو, قاسم کی لاش کو پامال کر دیا اب واسطہ دے رہے ہو. آج حسین کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی. بس آواز غیب کا آنا تھا کہ امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. دیکھیے میں کبھی بھی سخت مصائب پڑھنے کا نہ عادی ہوں نہ مجھے پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے, کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے, کربلا صاحبان احساس کے لیے ہے, کربلا شرفا کے لیے. لیکن میں ایک روایت پڑھی ہے, وہی نقل کر رہا ہوں جو مقاتل کی ہے. امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. جب دشمنوں نے دیکھا کہ حسین تلوار نہیں چلا رہے اور سر جھکائے ہوئے اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں, تو دھیرے دھیرے دشمنوں کا دھیرے دھیرے تنگ ہونے لگا دائرہ, اور پھر اتنے قریب آ گئے کہ جہاں سے وہ تیروں کو آسانی سے امام حسین علیہ السلام کی طرف ریا کر سکیں, وہاں آ کر تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ تیروں کو چھوڑو. چلے کمانوں میں تیر جوڑے گئے اور کمانیں کڑکیں. مجھے نہیں معلوم کہ اگر آپ تصور لے جائیے تو کس طرح درد محسوس کریں گے اور غربت امام حسین محسوس کریں گے کہ 4 روایت کے جملے 4000 تیر اندازوں نے ایک وقت میں امام حسین کو نشانہ بنا کر ہزاروں تیر جس میں اثر امام حسین علیہ السلام میں لگے. روایت کہتی ہے ایک ماتھے پہ تیر لگا, ایک پیشانی پہ تیر لگا. یہ تیر اتنا شدید تھا کہ آپ سنبھل نہیں پائے. ابھی آپ اس پیشانی سے تیر کو نکال رہے تھے کہ ایک ملعون نے آپ کے ماتھے پہ پتھر مارا. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے, فرش کربلا پہ تشریف لائے. اب جب زمین پہ آ گئے ہیں, دیکھیے پڑھنا میرا کام ہے, محسوس کرنا آپ کا کام ہے. 2 یا 4 منٹ کی زحمت. لکھا یہ کہ جب زمین پہ آئے تو دائرہ اور سخت ہوا, تنگ ہوا, اور دھیرے دھیرے نوبت یہ آئی کہ دشمن اتنا قریب آ گیا کہ بھالے چبھو رہا ہے, نیزے چبھو رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار سے زخمی کر رہا ہے بدن. اب سننا آپ کا کام ہے, جب بھی آپ یاد کریں گے آپ روئیں گے, اور یقیناً روئیں گے اس لیے کہ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں. لکھا یہ ہے کہ جب زور سے بدن کو درد ہوتا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا پورا بدن پھڑک جاتا تھا, تڑپنے لگتا تھا. جب شدید حملہ ہوتا تھا پھر ساکت ہو جاتا تھا, پھر کوئی حملہ ہوا پھر پورا بدن تڑپا. لیکن ایک وہ اتنا ذوق بڑھ گیا, اتنا خون بدن کا گر گیا کہ اب تیر مارے جا رہے ہیں, نیزے چبھوئے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, بدن کو حرکت نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک جملہ ملتا ہے خدا کی قسم, بس یہ آج کی مجلس کے مصائب کا محاصل ہے. جملہ یہ ملتا ہے جب زور سے کوئی زخم لگتا تھا آپ کے بدن پر تو اتنی قوت نہیں تھی کہ ہاتھ پیروں کو آپ ہلا سکیں. ایسے موقع پر آپ صرف اپنی آنکھوں کو کھولتے تھے اور دوبارہ بند کر لیتے تھے, اور 6 بار آنکھ کھولی ہے آپ کی زبان پر ایک کلمہ تھا, آئینہ آخی
آئینہ عباس، اے میرے بھیا عباس کہاں ہو، اے میرے بھیا عباس کہاں ہو۔ اے عزاداروں، آج 1400 سال بعد جب اس روایت کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہائے لاش عباس۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، پھر وہ وقت آیا کہ اب مقاتل کہتے ہیں کہ آپ تیر پڑ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، امام حسین آنکھیں بھی نہیں کھول رہے ہیں۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پسر سعد ملعون نے کہا کہ جاؤ اور جا کے حسین کا سر قلم کراؤ۔ ایک گیا، چلتے چلتے جو امام حسین کے قریب پہنچنے لگا، ایک دم سے خیال آیا، ارے ابھی ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور اتنے بہادر، اتنے شجاع علی کے بیٹے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندہ ہوں۔ واپس آ گیا۔ روایت کہتی ہے 6 لوگ گئے اور واپس آئے۔ پوچھا اس نے کیا ہوا، سر کیوں نہیں لائے؟ کہا امیر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ حسین زندہ تو نہیں ہے۔ بس عزاداروں 1 منٹ کی زحمت یا 1.5 منٹ کی زحمت، حسین زندہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ اٹھ کے قتل کر دیں۔ کہا تم لوگ معلوم کرو کہ حسین زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک مکر کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو نہ تلواروں سے اثر ہو رہا ہے، نہ نیزوں سے پتہ چل رہا ہے، نہ پتھروں سے پتہ چل رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک کام کریں، حسین کے سرانے گھڑ سواروں کو بھیج دیں اور وہاں سے چیخ کے وہ لوگ کہیں کہ حسین مارے گئے، خیموں میں آگ لگا دو۔ حسین مارے گئے، زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لو۔ اگر حسین کے بدن میں ذرہ برابر بھی جان باقی ہوگی تو غیرتدار حسین یہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ بس عزاداروں، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ لکھا یہ ہے کہ گھڑ سوار حسین کے سرانے آئے، وہاں سے چیخے کہ حسین مارے گئے، خیموں میں آگ لگا دو، حسین مارے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینو۔ یہ کہہ کر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اب جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو امام حسین نے سنا تو روایت کہتی ہے پوری قوت کو جمع کیا اور اس طرح آپ اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے وَيْلَكُمْ يَا شِيَّةَ عَلَى ابو سفیان، اے اولاد ابو سفیان کے شیعوں، ابھی حسین زندہ ہے، ادھر نہ جاؤ۔ اے عزاداروں، جانے والے پلٹے، اب حسین تنہا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ادھر فاطمہ کا جانی، اے اماں آؤ وعدہ طفلی کو نبھاؤ، اے اماں حسین تمہاری آغوش کا سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔